بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، سیکیورٹی فورسز کا کالعدم BLA کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی عبد المجید بریگیڈ کا اہم سرغنہ ساتھی سمیت مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد صدام حسین مسلم گرو اور جبار جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ لیک الرحمان سے مزید جانیں گے۔ لیک بتائے گا اس بارے میں۔ جی خالد، آپریشن کے دوران دہشت گرد صدام حسین کا ایک اور ساتھی دہشت گرد مقصود بھی مارا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن میں مارے جانے والے بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد صدام حسین 2008 میں بلوچ لبریشن فرنٹ کا حصہ بنا۔ دہشت گرد صدام حسین نے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال اور بارودی سرنگیں نصب کرنے کی تربیت بلوچستان کے علاقے مشقے میں قائم BLF کے دہشت گرد ٹریننگ کیمپ میں حاصل کی۔ 2014 میں دہشت گرد صدام حسین بلوچ لبریشن آرمی میں شامل ہوا، جسے 2017 میں ضلع کیچ میں خفیہ تربیتی کیمپ کا کمانڈر اور 2021 میں اسے مقامی کمانڈر بنایا گیا۔ 2016 سے اب تک دہشت گرد صدام حسین جنوبی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 93 دہشت گردی کی وارداتوں بشمول گرنیڈ حملے، بارودی سرنگوں کے حملے اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا، جن میں 131 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں جبکہ 177 زخمی ہوئے۔ ستمبر 2023 میں دہشت گرد صدام حسین ہیڈ کوارٹر FC بلوچستان پر بھی حملے میں ملوث رہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے دہشت گردی کے واقعات سیکورٹی فورسز پر حملوں اور دیگر کارروائیوں میں بھی مطلوب رہا ہے۔ جی خالد، ٹھیک ہے، لیک الرحمان ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس متعلق، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اہم کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، کالعدم BLA کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے یہ بریگیڈیئر صاحب؟ I think it's a major success. It's part of series of successes جو آپ نے I think اس سال دیکھی ہیں۔ لاسٹ ایئر جب سے چیف نے I think اس پہ انسٹرکشن دی کہ ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، تو آئی تھنک دس از پارٹ آف دا سیم اسٹریٹجی۔ ابھی BLA جو ہے آئی تھنک سب سے بڑا گروپ ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کی جو اسپانسرشپ ہے وہ را کرتی رہی ہے۔ ایون کلبھوشن کا جو اریسٹ ہوا تو اس میں مینلی BLA کوئی کے ساتھ زیادہ رابطوں میں تھا، اور ان کے کئی کمانڈر سے پہلے اسلم اچھو تھا جو افغانستان میں مارا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی انڈیا میں ہوا تھا، اور ایون انڈین پریس نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا بڑے فخر کے ساتھ۔ سو آئی تھنک ابھی ان کے جو ٹاپ لیول کے اگر کمانڈر مارے جا رہے ہیں، اٹس اے بگ میسج ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ اگر اس کے ہیڈ دیکھیں، اس طرح ہردار مری وغیرہ باہر بیٹھ کے وائن اینڈ ڈائن کر رہے ہوتے ہیں UK اور برسلز میں، یہاں پہ جو ہے ان کے کمانڈر مارے جا رہے ہیں، اور بلوچ یوتھ کو آئی تھنک بہت بڑا میسج ہے۔ جس طرح گلزار امام شمبے کی اریسٹ ہوا اور اس میں سرنڈر کیا کہ آپ لوگ جو ہے ہتھیار ڈال کے مین اسٹریم کا حصہ بنے اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں کام کریں۔ لیکن آئی تھنک صدام حسین جو تھا ہی واز اے ٹاپ ناچ۔ اگر ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو از ون آف دا بلو برڈس، اور را کو اس پہ آئی تھنک بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان کا ایک لنچ پن مارا گیا ہے۔ سو آئی تھنک دس از ویری گڈ نیوز فار پاکستان۔ ایک بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے۔ بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت۔ سیکیورٹی فورسز کا کالعدم BLA کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس یہ آپریشن ہے، کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے اہم سرغنہ سمیت یہ مارا گیا ہے، کتنی اہم کامیابی ہے یہ فورسز کی؟ جی، آج یہ صدام حسین کو مارا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امن کی گارنٹی کے لیے یہ انتہائی اچھی خبر ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنے وطنوں کو دی ہے، کیونکہ اس گزشتہ ماہ کے اپریل میں گرفتار ہونے کے بعد اس کا نام کافی سامنے آ رہا تھا کہ یہ وہاں پہ جو نان ریزیڈنٹ ہیں بلوچی، ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ دوسرا جو FC کی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر اٹیک تھا، اور عام شہریوں کو بارودی سرنگ لگا کے ان کو ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھیں تو کافی انہوں نے کاروائیاں تیز کی ہیں، اس کی 2-3 وجوہات ہے۔ سب سے پہلے تو گلزار امام شمبے نے جب ان کے لیڈرز کو کہا کہ وہ اپنے لڑکوں کو نیچے آئیں اور قومی دھارے میں شامل ہوں، تو وہ اس کے اوپر ان کی ریٹ جو ہے کمزور پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے دہشت گرد کاروائیاں انہوں نے شروع کی ہیں۔ نمبر 2، ان کے جو پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری سوالری ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی جو ایلیمنٹس ان کے وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے دھکیلا گیا ہے، اور یہ اپنے بلوچستان میں واپس آئے اور یہاں کے چھپ کے کاروائیاں کر رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ لوکلز جو ہیں ان کے سٹیکس بڑھ چکے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ کون ان کا دوست اور کون دشمن ہے، تو وہ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جو اپنی جانوں پر کھیل کے ان کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اور یہ ہلاک کر رہے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ابھی جس طرح را کی طرف سے ان کو فنڈنگ رپورٹس کے مطابق رکی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح سے کاروائیاں نہیں کر پا رہے تھے، تو ایک قسم کے اپنے ریٹ ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بزدلانہ کاروائیاں شو کر کے
اس فنڈ کو دوبارہ سے یہ ریلیز کرانا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل عدم بلوچستان لبریشن آرمی مجید بریگیڈ کا جو یہ سرغنہ تھا، اس کو جو ہلاکت ہے اس کی بیسیکلی یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں عام طور پہ اور بلوچستان میں خاص طور پہ امن کے لیے انتہائی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی. اور جو کل انہوں نے کیچ کے اندر جو 8 جو نان ریزیڈنٹ مزدوروں کو ہلاک کیا تھا، ان کی شہادت سے بھی اس کے بعد یہ سب کارروائی ہوئی ہے کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے ان کے میسیجز انٹرسپٹ ہوئے اور لوگوں نے بتایا تو اس کے خلاف آپریشن کیا گیا. تو الحمدللہ اس طرح کی کارروائیوں سے ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ کے پی کے اندر بھی ہمارے ایک جوان بھی شہید ہوئے ہیں، 8 وہاں بھی دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک سپاہی بھی موجود ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو پنپنے بالکل نہیں دیا جائے گا. اور رد الفساد دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب.